बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान में एक भरपूर सियासी दिन और इस भरपूर सियासी दिन के साथ जुड़ी हुई अहम तरीन और बड़ी खबरें और आपके अहम तरीन सवालात। फैसलाबाद के आज के कप्तान के जलसे में कितने आदमी थे, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आपको बताएंगे कि इमरान खान के खाने में जहर कौन मिलाना चाहता है, इमरान खान के कत्ल का मंसूबा कौन तैयार कर रहा है, क्या असम्बलियां तहलील होने जा रही हैं, नए इलेक्शन कब होंगे, और आपको यह भी बताएंगे कि जनरल बाजवा और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट क्या फैसला कर चुकी है और नवाज शरीफ ने पाक फौज को क्या धमकी दी, आइंदा 96 घंटे 20 मई तक क्यों फैसला कुन साबित होने जा रहे हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले इमरान खान के एक और तारीख साज फैसलाबाद जलसे की, जिसमें इमरान खान ने एक और तारीखी तकरीर की। सबसे पहले तो यह जान लें कि इमरान खान की भरपूर अवामी मकबूलियत को देखते हुए, क्योंकि लोग घरों में बैठ नहीं रहे, निकल रहे हैं, कप्तान जो भी जलसा कर रहा है, इस चाहे पेशावर हो, चाहे कराची हो, लाहौर हो, मियांवाली हो, अटक हो, जेहलम, चकवाल, मर्दान, खैबर पख्तूनख्वा का कोई इलाका, सेंट्रल पंजाब का कोई इलाका, अवाम बड़ी तादाद में बाहर निकल रहे हैं। और जिसके बाद इमरान खान के सियासी हरीफ बुखलाए हुए हैं इस वक्त, और इस वक्त जो ताकतवर हल्के हैं उनका यह ख्याल है कि यही सूरत हाल रही तो इस्लामाबाद की जानिब 30 लाख के करीब लोग पहुंच सकते हैं, जैसा कि इमरान खान का दावा है। ऐसी सूरत हाल के अंदर इमरान खान के न सिर्फ सियासी मुखालफिन को एक्टिव कर दिया गया है, बल्कि कुछ पुराने मोहरे भी इस्टेब्लिशमेंट के सामने आ रहे हैं। जी हां, बिल्कुल, मरियम नवाज एक्टिव हो चुकी हैं, गुजरात में उन्होंने जलसा किया, हमजा शहबाज भी आज उनके साथ नजर आए, बिलावल भुट्टो ने कराची के अंदर जलसा किया, और तो और पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल भी बोल पड़े। ये क्या मामला है, मामलात किस तरफ को जा रहे हैं जनाब? मामला कुछ यूं है कि आखिर इमरान खान के पास ऐसा क्या राज है, इमरान खान के पास ऐसी क्या मालूमात हैं, इमरान खान को ऐसी किस बात का इल्म है कि हर जलसे की तकरीर के दौरान इमरान खान एक नया इंकशाफ कर रहे हैं, और उनके इस इंकशाफ के बाद पाकिस्तान के ताकतवर हलकों समेत पाकिस्तान के अंदर उनके जितने सियासी हरीफ हैं उनकी टांगें कांप रही हैं। आज इमरान खान ने यह कहा कि मैं आपको एक ऐसे जहर का बताऊंगा कि जिसको खाने में डाल दें तो आहिस्ता आहिस्ता हार्ट अटैक की जानिब इंसान बढ़ता है। इमरान खान ने यह बात क्यों कही? क्योंकि इमरान खान के करीबी कुछ ज़राए का यह दावा है कि इमरान खान को कत्ल करने की साजिश में यह तरीकाकार भी इस्तेमाल हो सकता है, और इमरान खान के चाहने वालों ने इमरान खान को यह मशवरा दिया कि जैसे जेहलम में वो जलसे के बाद एक खाना खाने निकल गए, इस किस्म का कोई काम वो मुस्तकबिल के अंदर ना करें, क्योंकि इमरान खान के सियासी मुखालफिन, अंदरूनी अनासिर और बैरूनी प्लेयर्स पाकिस्तान के अंदर मिसालें मौजूद हैं। लियाकत अली खान हो, इसके साथ साथ जो है वो बेनज़ीर भुट्टो हो, इस किस्म की मिसालें मौजूद हैं कि जब इस किस्म के बड़े सियासी रहनुमाओं को रास्ते से हटा दिया गया। इमरान खान ने यह कहा कि उनको जो है वो अब इस बात का, अब उन्होंने अपने मुखालफिन की तरफ इशारा किया कि उनके मुखालफिन को अब इस बात का खौफ आने लगा है कि अवाम का जम्मे गफ़ीर इस्लामाबाद की जानिब उमड़ आएगा। और दोस्तों, ये बात बिल्कुल ठीक है। इस वक्त जितने भी हुकूमती इदारे हैं वो ये अंदाज़ा लगाने में मसरूफ़ है कि इस्लामाबाद की काल इमरान खान जो कि 4-5 दिनों बाद देने जा रहे हैं, मुल्तान के 20 मई के बड़े जलसे में अहम तरीन ऐलान करने जा रहे हैं, उसके बाद क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि अब तक के तमाम तजर्बात ये बताते हैं कि ना लोगों ने कंटेनर देखे हैं, ना ही लोगों ने मुश्किलात देखी हैं, और ना ही लोगों ने गर्मियाँ देखी हैं। इमरान खान ने यह कहा कि उन्होंने अपने कत्ल से मुतल्लिक एक वीडियो महफूज कर ली है, मुझे कुछ हुआ तो अवाम मुझे इंसाफ दिलाएंगे, और अगर मुझे कुछ हुआ तो एक के किरदार को अवाम कटहरे में लेकर आएंगे। इमरान खान के ये जुमले लोगों को रुला रहे हैं, लोगों का दिल चीर रहे हैं, लोग खून के आंसू रो रहे हैं। इमरान खान की तकरीर के अंदर इस किस्म के अल्फाज जब इमरान खान बताते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लोगों का यह कहना है कि इमरान खान की जान कौन लेगा, हम इमरान खान के ऊपर जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इस किस्म के जज्बात हैं इमरान खान के। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि मरियम नवाज ने हमजा शहबाज की सरकारी मशीनरी के साथ
جلسہ کرنے کی آج کوشش کی گجرات کے اندر اور جیو ٹی وی کے مخصوص اینگلز دکھائے، لیکن اس کے باوجود جو فوٹیجز وہاں سے آئیں وہ یہ صاف بتا رہی ہیں، تیری جو ہے وہ صبح بتا رہی ہے تیری رات کا فسانہ، کہ بالکل جناب اندھیرے میں جلسہ کرنا، جو کہ اس سے پہلے نواز لیگ کا سٹائل نہیں تھا۔ اس سٹائل کو اپنانے کے باوجود انہیں مکمل طور پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ حمزہ شہباز کی مدد بھی حاصل کی، پھر بھی وہ بڑی تعداد میں لوگوں کو باہر نہیں نکال سکیں، اور اس طرح سے بلاول کراچی میں لوگ جو ہے وہ ایک دلچسپ ٹویٹ میرے سامنے آیا کہ 987 لوگوں سے بلاول نے کراچی اولڈ ٹرمینل کے باہر خطاب کیا۔ اسی طرح سے پاک سرزمین پارٹی کو ایکٹیو کیا گیا، وہ بھی جو ہے وہ بڑی مشکل سے چند سو خواتین کو اکٹھا کر پائے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ جناب یہ ہے کہ جب نجم سیٹھی، جب طلعت حسین، جب حامد میر جیسے نواز لیگ کے ملازم صحافی اس قسم کے ٹویٹ شروع کر دیں کہ جناب نواز شریف نے عمران خان کا ماضی کا بوجھ اٹھانے سے جو ہے وہ انکار کر دیا ہے، اور ساتھ اس قسم کی خبریں آنا شروع ہو جائیں کہ ابھی جو ہے وہ IMF کی بات حکومت نہیں مان رہی اور پیٹرول کی پرائسز نہیں مان رہی آج کی تاریخ تک، لیکن کل جو ہے وہ ان میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس وقت واضح طور پر نون لیگ کے اندر ایک بڑی اور گہری تقسیم ہے، اور بڑی تعداد میں نواز لیگ کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں فی الفور الیکشن کی طرف جانا ہوگا، بصورت دیگر جو ہے وہ ہر آئے دن کے ساتھ ان کی ان معاشی پالیسیوں اور امپورٹڈ حکومت کے اندر چوں چوں کا مربع ہونے کے باعث یہ حکومت ان کے قابو میں نہیں رہے گی۔ کچھ اس قسم کا بھی دعویٰ ہے اسلام آباد کے ذرائع کا، آج ایک بڑے ٹی وی چینل کے اوپر اس قسم کی خبریں بھی چلیں، ہم نے بھی ان کو ریکنفرم کرنے کی کوشش کی کہ اس قسم کی خبریں چل رہی ہیں کہ آئندہ ایک ہفتے کے دوران اسمبلی تحلیل بھی ہو سکتی ہے اور نئے انتخابات کروائے جا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے عمران خان کو میسیجز دیے جا رہے ہیں، عمران خان کے جو قریبی لوگ ہیں ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور نئے الیکشن کے حوالے سے بھی یہ خبریں ہیں کہ عمران خان کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر فی الفور نئے الیکشن کا جو مطالبہ ہے اس سے وہ پیچھے ہٹ جائیں، آئندہ 6 ماہ کے اندر ہم الیکشن کروانے کا جو وعدہ ہے وہ آپ سے کرتے ہیں۔ اس دوران جوڈیشل کمیشن بھی بنا دیتے ہیں جو کہ تحقیقات کرے کہ کیا کوئی بیرونی سازش ہوئی آپ کی حکومت گرانے کے حوالے سے۔ پھر اس قسم کا دعویٰ بھی اسلام آباد کے باخبر اور جو ذرائع والے اہم ترین حلقے ہیں، بڑے حلقے، ان کی جانب سے بھی سامنے آیا کہ جنرل باجوہ کی جانب سے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ میسج دے دیا گیا ہے نون لیگ کو اور PDM کو کہ الیکشن کی طرف جو ہے وہ چلے جانا چاہیے۔ اس قسم کی خبریں بھی سینہ بسینہ چل رہی ہیں کہ نواز شریف نے باقاعدہ طور پر ایک دھمکی بھی دی اسٹیبلشمنٹ کو، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک مرتبہ پھر وہی بیانیہ جو ہے وہ اپنانے جا رہے ہیں جو کہ چند عرصہ پہلے تک ہم نے جو ہے وہ اپنا رکھا تھا، اور اس دوران جو ہے وہ شہباز شریف آپ کے ساتھ ڈیل کی کوشش کر رہے تھے۔ اس دھمکی کے پیچھے کیا ہے؟ اس دھمکی کے پیچھے بھی یہی ہے کہ کیونکہ اب باقاعدہ طور پر طلعت حسین اور نجم سیٹھی جیسے لوگ جو کہ باقاعدہ طور پر نواز لیگ کے ملازم صحافی ہیں، ان کی جانب سے بھی دھمکیاں دی جانے لگی ہیں۔ نجم سیٹھی جس طرح سے پاکستان کی فوج کی اعلیٰ قیادت کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں اور جس طرح سے یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت ڈر گئی ہے عمران خان سے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ فوری طور پر الیکشن کی طرف جو ہے وہ جایا جائے، اس کے بعد نواز شریف کے رد عمل کے حوالے سے بھی جس قسم کی خبریں دے رہے ہیں، اس سے یہ لگتا ہے، یہ نظر آتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے مستقبل کی سیاست کے جتنے بھی کارڈز ہیں وہ تمام کے تمام عمران خان کے ہاتھ میں ہیں، اور عمران خان نے اپنی بھرپور ایک سیاسی رابطہ مہم کے باعث بڑی تعداد میں عوام کو باہر سڑکوں پر نکال کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ عمران خان جب جلسے کا اعلان کرتا ہے تو وہ صرف جلسہ نہیں ہوتا بلکہ وہ باقاعدہ طور پر ایک عوامی تہوار ہوتا ہے جس میں بڑی تعداد میں لوگ باقاعدہ میلوں کی طرح شرکت کرتے ہیں لوگ، اور جلسہ گاہ جو ہے وہ نہ صرف مکمل طور پر بھر جاتی ہے بلکہ جلسہ گاہ کے باہر اطراف کی جو سڑکیں ہیں وہاں پر بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں۔ آج بھی جو غیر جانبدار ذرائع کی رپورٹس فیصل آباد سے آئیں وہ بھی کچھ اسی قسم کی تھیں کہ آج فیصل آباد دھوبی گھاٹ جلسہ گاہ نہ صرف مکمل طور پر بھر چکی تھی بلکہ اس کے ارد گرد کی جو سڑکیں تھیں، ایسی فوٹیجز بھی آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوتی ہوئی نظر آئیں کہ جن میں ہزاروں کی تعداد میں سڑک کے جلسہ گاہ کے چاروں اطراف میں جو لوگ ہیں وہ بڑی تعداد میں موجود تھے۔ تو جناب ایسی تمام تر صورتحال میں ایک پوری کوشش تو کی گئی عمران خان کے سیاسی مخالفین کی جانب سے کہ کسی طریقے سے ان کی جو نئی جنریشن ہے، مریم نواز، حمزہ شہباز اور بلاول بھٹو، ان کو ایکٹیو کیا جائے، لیکن عمران خان 70 سال کی عمر میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی عطا فرمائے، 70 سال کی عمر میں بھی
جس جذبے، جس سٹمنے اور جس جوش کے ساتھ، جس سٹمنا اور جس جوش کے ساتھ اپنے وہ جلسہ میں شرکت کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ تقریر کر رہے ہیں، مریم نواز اور حمزہ شہباز ان کے پاسنگ بھی نہیں ہے۔ اور یہی ہیں وہ تمام تر معاملات جس کے متعلق باخبر سیاسی حلقوں اور اہم ترین سیاسی جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر آئے دن کے ساتھ نواز لیگ جو ہے وہ گہری کھائی میں دھستی جا رہی ہے۔ ایک طرف کھائی ہے، ایک طرف کنواں ہے، اور اگلے 96 گھنٹے اس حوالے سے انتہائی اہم ہے۔ نواز لیگ کی امپورٹڈ حکومت کو بہت جلد پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہوگا، بلکہ ایسا نہ کیا تو عوام شاید اسلام آباد پہنچ کر خود اپنے زور بازو سے حکمرانوں کو اٹھا کر ان کے گھروں سے اور پرائم منسٹر ہاؤس سے اٹھا کر باہر پھینک دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔